السلام علیکم، ویلکم بیک سویٹ فیملی ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، میرے سب دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جو میرے پیارے بہن بھائی مجھے دیس پردیس سے دیکھتے ہیں، کسی شہر سے دیکھتے ہیں، کسی دیہات سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سب پر اپنا خاص الخاص کرم فرمائے اور سب کو خوشحالی نصیب فرمائے، سب کی تنگ دستی اور مشکلات کو دور فرمائے۔ تو آج کے تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا آج کے ولاگ میں میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے کے بارے میں مائنڈ سائنس کیا بتاتی ہے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ بچے کو جب بھی والدین ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں تو وہ دو مقاصد ان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس ڈانٹنے اور مارنے کی وجہ سے بچہ جو کچھ کر رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ کرے، اس سے وہ سیکھے گا، اس سے وہ ڈسکریج ہوگا، وہ ڈر کے مارے، خوف سے وہ کام کو چھوڑ دے گا۔ یہاں تک ایک مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد والدین کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا انہیں کیوں غصہ آیا ہے، وہ غصے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب جو بھی وہ بچوں سے چاہتے ہیں وہ یہ کام نہ کریں، اس کو وہ اس لیے ڈانٹتے ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ غصے کی حالت میں مثال کے طور پر وہ یہ سمجھاتے ہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا، کتنی مرتبہ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرو۔ ماں کہتی ہے میں نے کہا تھا ایسے نہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مقصد کیا ہے؟ بچے کو سمجھانا، لیکن طریقہ کار کیا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہے کہ جس میں آپ کی آواز بہت زیادہ لاؤڈ ہے، آپ کے جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت ہی جارحانہ ہے۔ بہت خطرناک قسم کی باڈی لینگویج اس وقت ہوتی ہے کہ آپ کا ہاتھ ابھی اٹھا کے تبھی اٹھا۔ بعض والدین ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں ڈانٹنے کے ساتھ، یعنی مارتے بھی ہیں بچوں کو۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کا بیہیویئر تبدیل ہو جائے گا، بچے میں بہت اچھی تبدیلی آ جائے گی اور ہمارا بچہ سدھر جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں والدین کے۔ یا تو سمپل کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، اپنے جذبے، اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہوتا، غصے میں مار پیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ کا پہلے والا مقصد ہے، یعنی آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ بچے کے بیہیویئر کو آپ بھی نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ رپیٹ کرے، آپ نہیں چاہتے وہ دوبارہ ہمارے سامنے یا کسی کے سامنے ایسا کام کرے، اس لیے ہم ڈانٹ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ڈانٹنے کی بجائے اس کو صحیح طرح سے سمجھائیں اور ڈانٹنے کے کیا نقصانات ہیں۔ ڈانٹتے جب ہم بچوں کو ہیں تو کیا ہوتا ہے، دنیا میں انسان دو خوف کے ساتھ آتا ہے، یعنی بائی ڈیفالٹ ہم اپنے ساتھ دو خوف لے کر آتے ہیں اس دنیا میں، ایک اونچائی سے گرنے کا اور ایک اونچی آواز کا۔ اس کے علاوہ جتنے خوف ہوتے ہیں وہ ہماری ہم جو ہے نا بچوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اونچی آواز کا خوف کیوں ہے؟ کیونکہ جب بھی اونچی آواز ہوگی انسان کا جو لاشعور ہے وہ اس کے سروائیول کے لیے کام کرتا ہے۔ جب بھی اونچی آواز ہوتی ہے تو ہمارے جو 5 حواس ہوتے ہیں یہ فریز ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری دنیا سے جو کنیکشن ہے کمیونیکیشن کا وہ تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو جاتا ہے، انسان فریز ہو جاتا ہے، اس کے لاشعور تک اب کوئی بات پہنچ نہیں رہی ہوتی۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب والدین بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی تیز آواز کی وجہ سے اس کا کمیونیکیشن نیٹ ورک ختم ہو چکا ہے، اب آپ کی بات اس تک نہیں پہنچ رہی اور اس وقت آپ اس کو سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نے کہا تھا ایسے کا ویسے کر وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جب بچہ دوبارہ کبھی وہ حرکت کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں میں نے اس وقت بھی تمہیں سمجھایا تھا، غصہ کیا تھا۔ اس حالت کے اندر جب بچے تک آپ کی انفارمیشن نہیں پہنچ رہی ہوتی، جو ہماری کمیونیکیشن ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، 3 پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہماری باڈی لینگویج، جب ہم بات کرتے ہیں تو 55% میسیج ہوتا ہے ہماری باڈی لینگویج کے تھرو لوگوں تک جاتا ہے، 7% صرف ہمارے ورڈز کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور 38% ہماری ٹون، ہمارا لہجہ، ہماری آواز کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ اب جب آواز پچ اپ کی ہائی ہوگی،
آواز دیکھیں، 3 آواز کی بھی 3 طریقے ہیں۔ جب آپ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتی ہوں آپ یہ کام کریں، یہ فلیٹ ٹون کے اندر میں نے کہا آپ یہ کام کریں گے، اس کو اونچی آواز میں کہوں گی آپ یہ کام کریں، تو میں نے جب پچ اوپر کی تو سامنے والے کے پاس یعنی آپ کے پاس اب سوال پہنچا ہے، یعنی ہاں یا نہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں کروں گا، اور آپ ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، یعنی چوائس اب آپ کے پاس ہے، اٹس اپ ٹو یو۔ لیکن اگر میں اسی جملے کو یوں کہوں آپ یہ کام کریں گے، یعنی جو میں نے ٹون نیچے کی تو اب یہ ٹون کیا بن گئی؟ کمانڈ بن گئی، یعنی اب یہ آرڈر بن گیا، حکم بن گیا۔ والدین یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ جو وہ تیز بولیں گے، اونچی آواز میں پچ کر کے بولیں گے تو ان کی بات میں زیادہ اثر ہوگا، جبکہ ایکچولی کمیونیکیشن سسٹم اس طرح سے کام کرتا ہے۔ ہمارا مائنڈ جب نیچی آواز میں، سلو آواز میں کوئی پیغام آتا ہے تو ہمارا لاشعور اس کو زیادہ افیکٹو مانتا ہے، اس پہ زیادہ رسپونڈ کرتا ہے، اس کو حکم کے طور پر مانتا ہے، آرڈر کے طور پہ مانتا ہے۔ اس میں جب میں یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے، اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے ہاں یا نہ، اب آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ جب آپ تیز آواز میں بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، آپ بچے کو پیار سے بٹھائیے اور اس کے بعد دھیمی آواز میں آرڈر کی صورت میں بچے سے کمیونیکیٹ کیجئے۔ وہ اس کے لاشعور کو زیادہ افیکٹو لگے گا، وہ اس کو حکم کے طور پر لینا شروع کرے گا، کیونکہ آپ کا جو ہدف ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر سے ایک جو بھی بیہیویئر آپ کو پسند نہیں ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اسی وقت اس پہ شروع ہو جائیں، اسی وقت کسی طرح سے اس کو اگنور کریں، اس کو ناراضگی کا اظہار کیجئے۔ اسے پتہ لگ جانا چاہیے آپ کو یہ بات بری لگی ہے، اور اس کے کچھ دیر بعد آپ اس کو بلائیں، اس کو بٹھائیں اکیلے میں، اور آرڈر والی ٹون میں یعنی دھیمی آواز کے اندر اس سے کمیونیکیٹ کیجئے۔ کمیونیکیشن کے دوران آپ کا آئی کنٹیکٹ اس کے ساتھ بالکل آئی ٹو آئی اس طرح سے بات کریں کہ وہ آپ کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہ ہو، وہ آپ کو ان سیریس لینا شروع نہ کر دے۔ اور اس کے بعد آرڈر بناتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا، میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی جو ٹون ہے، اب وہ جملے میں جو ہوگی آپ کو جو مناسب لگے اس حساب سے آپ اس کو چوز کریں، اور پھر آپ بات کریں گے۔ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ 7% کام کرتے ہیں خالی، میں نے آپ کو بتایا 55% آپ کی باڈی لینگویج، 38% جو ہے وہ آپ کی ٹون، اور 7% آپ کے ورڈز کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو اپنی ٹون اور اپنی باڈی لینگویج اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیجئے، آپ بچوں سے زیادہ افیکٹولی بات کر پائیں گے۔ ادروائز آپ اپنے آپ کو صرف بے وقوف بناتے رہیں گے۔ آپ نے ڈانٹ دیا، آپ نے مجھے آج تک کوئی ایسا بچہ دکھا دیں جس کے والدین نے ڈانٹا ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، اس کے بعد اس نے وہ کام نہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ 99% بچے وہ کام دوبارہ کریں گے، کوئی ایک آدھ اللہ کا بندہ جو ہے وہ شاید سدھر گیا ہو تو سدھر گیا۔ فزیکل پنشمنٹ یا ڈانٹ مار کبھی بھی بیہیویئر چینج کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ ٹیچر روزانہ ڈانٹتی ہے، روزانہ چیختی ہے، بچے کلاس میں سدھر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں ایک پتہ چل گیا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے پاس رزلٹ نہیں آ رہا، لیکن ہم اس طریقے کار کو چینج کرنے کو تو تیار ہی نہیں ہے نا۔ تیسرے کو پتہ ہے ڈانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ٹیچر ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ ڈانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن 365 دن وہ ڈانٹتی رہتی ہے بچوں کو۔ 365 دن اسکول تو نہیں لگتا، اگر 365 دن اسکول اوپن ہو جائے تو وہ 365 دن ہی ڈانٹے گی۔ یہ طریقہ افیکٹو نہیں ہے۔ آپ اپنی نئی اپروچز سے، نئے طریقے سے بچے کے مائنڈ تک بات کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم خود فرسٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں، ہم بیسیکلی ڈانٹ مار کے ذریعے اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو سمجھانا ہم نے جو ہوتا ہے ہمارا مقصد نہیں ہوتا، بس کسی طریقے سے آن دا اسپاٹ
ہم چاہتے ہیں ہماری فرسٹریشن نکل سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی، تو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرا ہر آنے والا نیو ولاگ آپ تک پہنچ سکے اور آپ میری ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کو ان باتوں اچھی لگیں اور میرا ولاگ اچھا لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگتا ہے اور آپ ولاگ میں کہاں سے دیکھتے ہیں، کس سٹی سے، کس شہر سے، کس دیہات سے، کس ملک سے دیکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ تو مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا، تو میں بہت زیادہ انتظار کرتی ہوں کہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایز اے مدر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ محبت سے، ٹھنڈے دماغ سے اور ٹھنڈے مزاج سے بات کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جو پیرنٹس بچوں پر زیادہ غصہ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، وہ بچوں پر اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر بچوں کو ڈانٹ کر، مار کر یا چیخ چلا کر یا غصہ کر کے کوئی بات سمجھانے کی عادت ہے تو یاد رکھیں ان فیوچر آپ اس کی قیمت چکانے کو تیار رہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچے ڈرے سہمے یا انڈر کانفیڈنٹ رہتے ہیں، تو اس چیز کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ بچوں کی غلط تربیت، زیادہ تر انوالومنٹ، 90% مسٹیکس والدین کی ہوتی ہیں۔ بچوں کا بہت ہی کم قصور ہوتا ہے۔ چیخنے، چلانے، غصہ کرنے اور مار پیٹ کرنے کا نقصان بچے کی پرسنالٹی پہ یہ ہوتا ہے، ہم اسے خود رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس سے خود ڈیٹ اور ضدی بناتے ہیں۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے۔ غصے میں چیخنا، چلانا یا شور کرنا یا خاموش ہو جانا، یہ سب فطری چیزیں ہیں اور بالکل نیچرل ہیں۔ اس پر انسان کو کسی قسم کے گلٹ میں یا احساس ندامت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے، اگر ان چیزوں کو فریکوینسی بڑھ جائے، آپ کو ایک ایوریج سے زیادہ غصہ آنے لگ جائے، چیخنا چلانا آپ کا زیادہ ہو جائے، آپ اپنی آواز کو بلند کریں یا بچوں پر مار پیٹ کرنے لگیں، تو یہ چیزیں نارمل نہیں ہوتی، یہ خطرناک ہوتی ہیں، ان کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر کس طرح قابو پایا جائے، کس طرح اس طرح کے نقصانات سے بچا جائے۔ آپ بچے کو ہر وقت مار پیٹ کرتے ہیں، اس قدر اس مار پیٹ کا عادی بنا دیتے ہیں کہ اس کو یہ سب چیزیں ایک بالکل نارمل سی لگتی ہیں اور سب چیزیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو اپنے قریب کیجئے، ان کے ساتھ بڑے پیار سے، شفقت سے پیش آئیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے تاکہ کل کو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں اور ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ تو بہت زیادہ کوشش یہی کیجئے، اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے اور غلط باتوں سے پرہیز کیجئے، کیونکہ بچے بہت سیکھتے ہیں، جو والدین کرتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں۔ تو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، مجھے ضرور بتائیے گا میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا اور اس ولاگ کو آپ نے کتنا پسند کیا، مجھے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج ولاگ میں نے آپ کے ساتھ اپنی صبح کی روٹین شیئر کی اور صبح کا ناشتہ بنایا، تو آپ کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ ہوئی۔ تو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو ولاگ میں نیو باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔